تو حرام کی طرف جب آپ جاؤ گے تو سب سے پہلا نقصان اللہ آپ کے دل کا سکون چھین لے گا. اور یہ سوچ لیا کرو جب کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے نا جس پہ لٹو ہو رہے ہو اور پھر یہ آئے گی یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو کہیں اور شادی کر لے گی, تو ذہن میں ایک چیز سوچ لیا کرو, سکون آ جائے گا. بولے یار کہیں بھی شادی کرے گی مرے گی بڈھی ہو کے, یہ ہمیشہ نہیں ہے, یہ ڈسٹیمپر ہے جو فرشتوں نے تھوڑے دن کے لیے, ابے بھائی تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہوتا ہے یہ, اس کے بعد 10 15 20 سال کے بعد ختم. بولا یار جہاں بھی جائے گی وہ بھی مرے گا. بڑے بڑے حسین تھے دنیا میں, حسین اور حسین آئے, قبروں میں ان کی لاشیں خراب ہو رہی ہیں. تھوڑے دن کی انٹرٹینمنٹ ہے یہ, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو اللہ کرو, صبر کرو, جو ہے اسی سے گزارا کرو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چڑیل جیسی بھی بیوی ملی ہے نا, بدصورت مل گئی, کوشش کریں اچھی ملے, لیکن اب ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور ہیں, ہونے سے پہلے کے حکام جب تک نہیں ہوئی تو اچھے سے اچھا تلاش کرو. اور اخلاق کو ترجیح دے انسان شکل پر, اخلاق اچھے پہلے دیکھے, شکل و صورت دوسرے نمبر کی چیز ہے. جب ہو گئی تو چڑیل جیسی بھی ہو, تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ میرے لیے دنیا میں اس سے حسین کوئی بھی نہیں, دوسری حسینائیں ہوں گی وہ دوسروں کے لیے ہوں گی, اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کسی کو نہیں بنایا. اس سے دل میں کیا ہوگا, کیونکہ اللہ کی نعمت پہ جب انسان تقدیر پہ صبر کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اور جس آدمی میں یہ قناعت نہیں ہے اس کو کیسی ہی نعمتیں مل جائیں اس کو سکون نہیں ملتا. تو بھائی جو اصل بات ہے میں اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے, کہ جب ایک مقصد سامنے ہوگا اور ایک ویژن سامنے ہوگا تو دنیا میں جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں نا ان نعمتوں میں اللہ بہت لذت آپ کو دیں گے. اور جب مقصد سامنے نہیں ہوتا یا غلط مقصد سامنے ہوتا ہے, غلط مقصد کیا ہوتا ہے, دنیا مقصد ہے. آج کل لوگوں کا مقصد کیا ہے, جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ چلو یار ہم چونکہ مسلمان ہیں تو کبھی کبھار جمعہ بھی ہونا چاہیے, اتنا بھی کیا لیبرل بننا کہ عید ہی نہ پڑھیں, اس لیے سے جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں, عید بھی, رمضان کے 2-4 کچھ روزے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلو یار تھوڑے سے سل میں سمارٹ ہی ہو جائیں گے. لیکن نظریہ نہیں ہے, وہ جذبات نہیں ہے جو ہونے چاہیے. وہ جذبات کیوں نہیں ہے کہ نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے, اصل تو جنت ہے. اور چلو کوئی بھی مقصد نہ ہوتا تو یہ بھی غنیمت تھی, غلط مقصد ہے, اسی دنیا کو مقصد بنا لیا جو مسافر خانہ ہے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو W11 میں سفر کر کے لالو کھیت جا رہا ہو اور مقصد حیات W11 ہی کو بنا لے. بتاؤ بھائی کوئی اس سے بڑا بے وقوف ہوگا؟ ایک آدمی کراچی سے اسلام آباد جہاز میں جا رہا ہے, مسافر ہے, اور اسی جہاز کی زندگی کو کیا بنا لے, مقصد, کہ مجھے یہاں چاہیے سکون, بس میری زندگی کا مقصد یہ ہے, میں بٹن دباؤں ایئر ہوسٹس آئے, اور ایئر ہوسٹس بھی جو ہے نا وہ والی نہ آئے جو پچھلے سال آئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ جیسی مرضی آڑی ترچھی ایئر ہوسٹس بھی آ گئی, آدمی کہتے ہیں یہ کون سے میری بیوی ہے میرے گھر تھوڑی ساتھ جائے گی, کیا خیال ہے؟ وہاں جیسی آڑی ترچھی کو برداشت کر لیتے ہیں نا. ابے بھائی کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فلائٹ اس لیے کینسل کروا رہا ہو کہ وہ یہ والی PIE کی جو ایئر ہوسٹس ہے نا, یہ والی نہیں, مجھے وہ شاہین والی زیادہ, شاہین ایئر لائن میں جو ایئر وہ زیادہ اس سے جاؤں گا. آپ بولو گے بھائی مجھے ابھی اسلام آباد پہنچنا ہے, مجھے ایئر ہوسٹس سے کیا لینا, کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہی بیویوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو. بھائی یہ W11 ہے, یہ جہاز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں, ہماری منزل کیا ہے, قبر ہے, تو جو مل گئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی, شکر ادا کرو. وہاں جا کے انشاءاللہ اچھی مل جائے گی اگر شکر صبر کر لیا. ایک بہت بدصورت عورت تھی, نہیں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی, اس کا شوہر تھا بہت ہی بدصورت, شاعر تھا, فرزدق نام تھا غالباً اس کا. تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور میاں کیا تھا, بہت بدصورت. تو وہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. عورت یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے, لیکن بیچاری شوہر کے احترام میں بہت دنوں سے کہہ نہیں پا رہی تھی. یہ کہنا کیوں چاہتی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری ہمت ہے جو میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, لہذا میری خامیوں کو بھی برداشت کیا کرو. لیکن اگر وہ یوں کہتی تم شکل کے اچھے نہیں ہو تو وہ ظاہر ہے اور بدصورتی پہ اتر آتا وہ اور ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنا لیتا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی آپ نے, مجھے بھی جنتی کہا, اپنے آپ کو بھی جنتی کہا, بڑی زبردست بات ہو گئی.
اس نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتی ہوں، تم مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہو، اور قرآن میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور کیسی ہوشیار لڑکی تھی دیکھو، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی۔ وہ فرزدق شاعر تھا نا، وہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس بیچارے کی جب شادی نہیں ہوئی تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، اس کو بصورت بہت تھا، ایک خوبصورت خاتون آئی، اس نے فرزدق کو ایسے کر کے اشارہ کیا، وہ ادھر آؤ، یہ بڑا خوش ہو گیا، وہی چلو ہمیں کوئی لفٹ کرانے والا مل گیا، اسے لے کر دکان پہ چلی گئی، وہ بڑا خوش کہ بھائی شاید شاپنگ کرا رہی ہو اب مجھے، دکان پہ جا کے دکاندار سے بولا ایسا، یہ کہہ کے چلی گئی۔ تو یہ فرزدق نے دکاندار سے پوچھا بھائی یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا شیطان کی تصویر بنا دو۔ تو میں نے کہا بھائی محترمہ میں نے تو شیطان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، شیطان کیسا ہوتا ہے کیا وہ بتا ہی نہیں۔ تو یہ بازار میں تلاش کر رہی تھی کوئی شیطان کی شکل کا ملے، تو یہ آپ کو لے کر آئی مجھے ایسا بنا دو۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جن کا کوئی سرے سے مقصد ہی نہ ہو وہ سفر ہی کو مقصد سمجھیں، وہ ڈپریشن کے مریض بولو بھائی بنیں گے، وہ پھر سکون، ان کو جو جتنا ملے گا اس کو کم سمجھیں گے، جتنا ملے گا، کیونکہ ان کو اگر صبح آپ نے ناشتے میں انڈے پراٹھے کھلا دیے وہ کہیں گے یار اس سے بھی ہائی لیول کا ناشتہ دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اگر ایسا گھر دے دیا جس میں گرمی سردی سے حفاظت ہو گئی، وہ کہے گھر یہ کیا گھر ہے، گھر تو زرداری کا تھا، گھر تو مسلم لیگ نون والوں کے گھر ہوتے ہیں، گھر تو ایسے ہوتے ہیں، گھر تو وہ ہوتے ہیں جو سعودی عرب کے بادشاہوں کے محلات ہیں، کیا جھونپڑا کیا گھر، کیا 120 گز کا گھر، یہ کوئی گھر ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی تفریح ہے، تو وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا رہے۔ اس کو آپ شراب کباب پلا دیں کر دیں تو وہ، اور دیکھو شرابی کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، اور پیتا ہے اور پیتا، مر جاتا ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اس کا۔ تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، متنبی ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی۔ بڑا عجیب شاعر تھا، بڑی پیاری بات کہہ گیا، اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہی نہیں ہے جس نے اس دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لی ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی لوگوں کے تو بڑی بڑی خواہشات پوری کر کے گئے ہیں، اس کا اگلے مصرے میں جواب دیا لن تہا عرب الا الی عربی، ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتی ہے۔ وہ نہیں یاری بات، ایک خواہش جب پوری ہو گئی نا آپ کی تو آپ سکون میں نہیں آتے، وقتی ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر اس سے زیادہ مزید خواہشات پیدا ہو جاتی، اور چاہتا ہے کہ اور بھی مزے کی زندگی گزرے۔ تبھی تو گوروں کو دیکھو وہ انٹرٹینمنٹ کے کیسے کیسے طریقے تلاش کرتے ہیں، یار اب یہ والا بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا یہ پرانی ہو گئی، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرو جس سے اور زندگی مزے کی گزرے۔ پھر وہ عجیب عجیب باولی شکلیں بنا کے لے آتے ہیں، سر پہ کٹورا رکھ کے بال کٹا کے لے آئے، کیوں بھائی؟ تاکہ میں عجیب سا لگوں، دیکھنے میں عجیب سا لگوں گا تو لوگ بولیں گے بھائی عجیب سا لگ رہا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی، کچھ کرے۔ بائکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے موسٹ وانٹیڈ، جو موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ اپنی بائک کے پیچھے لکھتا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے تاکہ میں عجیب سا لگوں، پولیس میرے پیچھے بھاگے اور میں پکڑا جاؤں، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی، پولیس بھاگ رہی ہے۔ کسی نے لکھا ہوا میں شیطان کا بندہ ہوں، بھائی اللہ کے بندے تو عبداللہ تو سبھی لکھتے ہیں، ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ شیطان کا بندہ۔ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو عجیب عجیب وہ اسٹائل بنا رہے ہیں، بالوں کی کٹنگ کو چوہا اسٹائل، جنگلی چوہے کے بال بنا لیے۔ پھر خواتین کی حالت بھی یہی ہے، ناخن بڑھا رہی ہیں، آئی بروز فیشن کے، میں دیکھنے میں اچھی تو لگ رہی ہوں، بہت زیادہ اچھی لگوں میں کسی طریقے سے، اتنی اچھی لگوں کہ کمر غائب ہو جائے، ایجنسیاں تلاش کریں کمر، سی آئی ڈی والوں کو بھی نہ ملے۔ وہ ایک میں یوٹیوب پہ کلپ دیکھ رہا تھا، اس پہ کسی نے جو ہے نا وہ بتایا کہ بھائی یہ فیٹ کو ختم کرنے کا طریقہ، تو لوگ بڑے مزاحیہ وہ بھی کرتے ہیں نا۔ تو یوٹیوب کی جو معلومات ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، وہ کوئی جاہل 2 نمبر حکیم تھا، اس نے پتہ نہیں کیا نسخہ بتایا کہ بھائی اتنی مقدار میں آپ یہ سفوف کھا لیں، جبکہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ سفوف وہ جو کوئی اجوائن تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ اتنی مقدار میں کھائیں گے تو غائب ہو جائیں گے آپ، لیکن اس نے لکھ دیا۔ تو نیچے کسی نے لکھا بھائی اس سے ایسا تو نہیں کہ کمر غائب ہی ہو جائے گی، یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہو اس سے تو آدمی غائب ہو جائے گا۔ تو ایسے نسخے استعمال کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ کے، گوگل پہ سرچ کر کے یہ کر لیں کسی طرح، یوں کر لیں کسی طرح، تو وہ سلم اسمارٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر دماغی توازن خراب ہے۔ تو ایسی صحت کا کیا کرنا ہے جس سے دماغی آپ کا خراب ہو جائے؟
कितनी अच्छी ज़िंदगी अपनी सेहत बनाने की कोशिश करो, बन गई ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है, क्या ख्याल है? W11 में सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो पायदान पे सफ़र करके चले जाएंगे। तो ये वाली जब स्टाइल, लाइफ स्टाइल होता है, टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन ये लाइफ स्टाइल उन्हीं लोगों का होगा जो दुनिया को मकसद नहीं बनाते, जन्नत को मकसद बनाते, अल्लाह की रज़ा को मकसद बनाते हैं। अल्लाह हमें अपना क़िबला सही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु।